بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث اس بات پہ کی ہے کہ انسان کے دماغ میں خیالات کیسے بنتے ہیں، اور حقیقت تمام اعمال کی جڑ اور یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ کوئی کام کرتا ہے۔ اس لیے جب آدمی سو جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، بے ہوش ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، پاگل ہو جاتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جو اس کے خیال میں آتا ہوگا۔ تو الغرض جتنے بھی انسانی اعمال ہیں ان سب کی جڑ انسانی خیالات ہیں، اور اسی لیے بارہا یہ کہا گیا کہ انسان در حقیقت سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے۔ جب سوچ لیتا ہے کہ یہ میرا یہ ملازم خائن ہے، چور ہے، تو اس کا رویہ اس سے بدل جاتا ہے۔ جب سوچ لیتا ہے کہ یہ آدمی میرا وفادار ہے تو پھر رویہ بدل جاتا ہے۔ اب وفاداری اور اس کی خیانت دونوں کو جو چیز جنم دے رہی ہے وہ اس آدمی کے اعمال ہیں، اور اعمال کس چیز پر جا کر اثر انداز ہوتے ہیں؟ وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ خیال ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خیالات وجود میں کیسے آتے ہیں، یہ انہوں نے ایک اچھوتا موضوع چھیڑا ہے جو بہت کم کہیں کوئی آدمی اس طرف گیا ہے، اور اسی لیے لٹریچر میں، اسلامک لٹریچر میں بہت کم لوگ ملیں گے جو اس سے بحث کریں گے کہ خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تحریر میں آئی ہے چیز، پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی تھی جس پہ بات ہو چکی کہ اس کا سبب انسان کی جبلت اور فطرت ہے کہ آدمی جس فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے۔ ایک آدمی بزدلی کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے وہ اس پہ سوچتا رہتا ہے، ایک آدمی بہادری کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ سوچتا رہتا ہے، ایک آدمی طبعی طور پہ اللہ تعالی نے اس میں حیا اور کم بولنے کی صفت رکھی ہوتی ہے وہ اس طرح سوچتا ہے، ایک آدمی میں اظہار خیال کی قوت اور قوت بیانیہ زیادہ رکھی ہوتی ہے، آدمی اس طرح بات کرتا ہے اور اسی حساب سے سوچتا ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے۔ ایک آدمی کی تربیت تو نہیں، طبیعت میں نظم ہوتا ہے، چنانچہ وہ آدمی نظم کے تحت غور کرتا ہے، چیزوں کو گننا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی بھی آدمی پتھر پھینکے تو ایک آدمی یہ دیکھے گا کہ یہ پتھر پھینک رہا ہے، اور دوسرا آدمی غیر ارادی طور پہ اسے گننا شروع کر دے گا، اچھا 2 پتھر پھینکے ہیں، تیسرا آیا ہے، چوتھا آیا ہے۔ یہ اس آدمی کی جبلت میں شامل ہے کہ اللہ نے اسے جس جبلت پہ پیدا کیا ہے اسی کے مطابق وہ آدمی سوچنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح انسان جس کی جیسی طبیعت بن گئی ہے ویسے سوچتا ہے، مگر اس جبلت کو بنانا اور بگاڑنا یہ دونوں انسان کے بس میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ بڑی تفصیل سے احادیث پیچھے گزر چکی ہیں کہ قرض کے بارے میں لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، غصے کے بارے میں لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، صبر کے بارے میں لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور ایک مزاج وہ ہے جو دوسرا سبب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کا مادی مزاج ہوتا ہے، اور مادی مزاج میں کھانے پینے کی چیزیں یا ترتیب میں جو کرتا ہے اس سے یہ خیالات جنم لیتے ہیں، اور ان چیزوں کو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس سے انسان کی سوچ پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک قوم ہے اور قومی اعتبار سے وہ لوگ گوشت خور ہیں، نتیجہ یہ کہ ان کے لیے قتل آسان ہو جاتا ہے، گوشت خور ہیں، لڑنا آسان ہو جاتا ہے، گوشت خور ہیں، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں میں یہ مادہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو ذرا سی بس کچھ چیز سمجھ میں آ جائے، لڑنے مارنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے
ایسے ہیں جو بہت نفیس کھانے کھاتے ہیں، بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں، اب ان کی ذہنی ساخت جو ہوتی ہے وہ ایسی نفیس اور ایسی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اس پہ بھی بات ہو چکی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غذا کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کہا ہفتے میں 2 مرتبہ سے زیادہ گوشت نہ کھایا کرو کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جائے گا تو وہ ایسی چیزیں سوچے گا اور ایسی تدابیر اختیار کرے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری چیز، یہ 2 باتیں تو ہو چکی تھیں، اب اس کے بعد جو انہوں نے اس کی مثال دی وہ رہ گئی تھی، اور مثال یہ دی کہ انہوں نے بتایا کہ اگر آدمی ریاضت کرے اور کثرت کرے تو اس انسان کی طبیعت پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا ہے تو وہ نسلاً پٹھان، لیکن اس نے اتنی زیادہ اپنے آپ پر محنت کی، اتنا زیادہ اپنے نفس کو توڑا کہ اب اس انسان کا نفس ٹوٹنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ تہذیب میں چلا گیا۔ اب جس عروج پہ اس انسان کا طبیعت تھی کہ مارو اور قتل کرو، اسی عروج پہ دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ اس کی طبیعت میں نفاست بھی ایسی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کثرت سے محنت اور مجاہدہ کیا۔ اب ایک آدمی ہے، اسے جنس پہ قابو نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کبھی صوم اور مسلسل روزے رکھو۔ اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ روزے رکھو، ان روزے رکھنے سے فرق نہیں پڑتا، فرمایا مسلسل روزے رکھو، یعنی ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا رہے، 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ روزے رکھے تو وہ اندر جو اس انسان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور پاکیزگی پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایسے کام کرے جو گندے کام ہوں، جو خراب کام ہوں۔ اسی لیے بعض اوقات یہ شہزادے یا بڑے اونچے گھرانے کے لوگ جو بہت نزاکت کے ساتھ پلے ہوئے ہوتے ہیں اور علم بھی ان کا بہت عروج پہ ہوتا ہے اور اسی طرح طبعاً پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ عبد الملک ہے، دیکھنے میں اپنی سیرت کے اعتبار سے اس نے بڑا ظلم بھی کیا، بعض لوگوں کو قتل بھی کیا۔ حجاج ابن یوسف جو تھا یہ بظاہر اس کا ایک کارندہ ہی تو تھا، سب کچھ اسی کے حکم کے تحت ہو رہا تھا۔ حجاج بن یوسف جو کچھ کرتا تھا اسے پوچھتا بھی نہیں تھا، سزا بھی نہیں دیتا تھا، سب چیزیں ہوتی تھیں، لیکن ایک طرف اس کا مزاج ایسا تھا اور دوسری طرف اس نے لوگوں سے کہا کہ قرآن کریم میں اگر حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات نہ آئے ہوتے تو میرے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کسی مرد کا مرد سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کے تصور سے بھی بالا چیز تھی، کیونکہ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی، جہاں وہ رہا ہے، وہاں پر معاملہ ہی کچھ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی میدان دنیا کا ایسا نہیں جہاں عمر نے قدم رکھا ہو اور وہ میدان بچھ نہ گیا ہو، اس نے اپنے شانے نہ بچھا دی ہوں میرے لیے۔ اب ایک لے دے کے جنت رہ گئی ہے اور دیکھتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے۔ تو جنت جو ہے وہ بھی معمولی چیز تھوڑی ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جیسے لوگ یہ جب جنتوں میں بھی پہنچتے ہیں تو غالباً ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ کہتے ہوں گے یہ بھی ساری چیز دیکھ لی، اور یہ وہ اتنی بلند طبیعت ہے جس کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان ایسے لوگ بھی تم دیکھو گے جو 24 گھنٹے اللہ کے حضور میں بیٹھے رہیں گے، جو صبح و شام اللہ کی زیارت کریں گے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے قرب میں ترقی دلاتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترقی درجات ہے وہ درجے بلند ہو رہے ہیں، ان کے امت ان کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے، قربانیاں کر رہی ہے، حج کر کے عمرہ کر رہی ہے۔ تو یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو قرب ہے وہ کسی ایک مقام پر پہنچ کر رک نہیں گیا، بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کی دعا مانگنا، پھر وہ بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترقی درجات کی دعا مانگنا، پھر وہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرنا، تو حکم وہ بدل دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کی دعا مانگنا یہ کفر تک بھی آدمی کو پہنچا دیتا ہے کہ اس نے یہ تصور کیا اور جانا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گناہ ہوتے ہیں، لہذا میرا استغفار انہیں نفع دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور کہ معاذ اللہ وہ گناہ گار ہیں، یہ خود کفر کی چیز ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگنا، خدا کی رحمت سے تو کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بارہا اللہ کی رحمت کی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ یہ فرمایا کیجئے، رحمت کی دعا مانگا کیجئے کہ اے پروردگار میری جو لغزشیں ہیں انہیں معاف فرما اور ان پہ رحمت کر۔ تو لغزشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہوں ان کی حیات طیبہ میں، یہ تو بالکل ہوا ہے ایسے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اور اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے ان لغزشوں سے جو آپ سے ہو گئی زندگی میں۔ اس پہ سب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اعلیٰ اور ارفع مقام سے کمتر کوئی بات ہو جائے یہ ہو گیا ہے، لیکن امت کے لیے جائز تھوڑا ہی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کبیرہ گناہ تو معاذ اللہ صغیرہ گناہ ایسا بھی تصور کرے کہ گناہ گار تھے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ رحمت کی دعا، وہ کہتے ہیں رحمت کے لیے ان کے لیے بھی دعا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب، قرب، ترقی درجہ، یہ سب دعائیں جائز ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان درجات میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی ان کے لیے دعا مانگتا ہے، کثرت سے انسان جب اپنے لیے مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے تو نفس ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جو اللہ کے ہاں روز صبح شام لائے جائیں گے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہفتے بعد گھر والے سے کہیں گے کہ آج کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے دن جب تم جنت میں اپنے گھر واپس آؤ گے، اب جمعے کا دن وہاں کون سا ہوگا؟ اللہ ہی جانتا ہے، میں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن جب تم واپس آؤ گے تو تمہارے گھر والے کہیں گے، تمہاری بیویاں کہیں گی کہ آپ آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو تم انہیں بتاؤ گے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور اللہ کی زیارت ہوئی۔ اس زیارت کے جو اثرات ہیں وہ اہل جنت پر مرتب ہوں گے۔ تو ترقی درجات یہ چیزیں تو ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا جس میں پڑا ہوں اور میں نے اسے روند کے رکھنا دیا تو اب وہ قرب جو اللہ کا ہے، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی تسلی اسی سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ فرما دیا یہاں پر، حضرت نے مثال دی اور حضرت نے کہا کثرت سے جب کوئی آدمی ریاضت، محنت اور مشقت کرتا ہے تو اس انسان کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ رات کو اٹھو اور تہجد پڑھو، ہیا اشد وطن، اس سے نفس کچلا جاتا ہے، وہ اقوام قیلا۔ اور اس وقت آدمی جو دعا مانگتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، وہ دل سے بات نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ ریاکاری نہیں ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، بے چینی بھی ہے تو بھی اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ انسان اپنے احوال، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے من اللیل فتہجد، رات کو تہجد کے لیے اٹھا کیجئے۔ اور دوسری جگہ سورہ مزمل میں یہ اشد وطن، اور اس سے نفس انسان کا کچلا جاتا ہے، اور اس سے فرق اس لیے پڑ جاتا ہے کہ انسان کی محنت، مجاہدہ اور طبعی تقاضے یہ عمر کے ساتھ بدلتے رہتے۔ جوانی میں ممکن ہے کوئی آدمی روز قرآن پاک کی تلاوت کر لے، بڑھاپے میں کیسے کرے گا؟ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مشکل پیش آ گئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جوانی میں لگے ہوئے تھے، قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، اتنے روزے رکھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی جب بڑھاپا آ گیا تو پھر اتنا روزے رکھنا کہ ایک دن رکھیں اور ایک دن چھوڑ دیں دشوار ہو گئے۔ تو کہتے تھے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصت مجھے دیتے تھے کوئی میں منظور کر لیتا، کوئی قبول کر لیتا اس کو۔ اب ہوا یہ کہ بڑھاپے میں آگے قبر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے جتنے نیکی کے عمل ہو جائیں غنیمت ہے، نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، اور جوانی جتنی طاقت رہتی نہیں۔ جب احوال بدلتے ہیں تو انسان کا دل نرم بھی پڑ جاتا ہے، احوال بدلتے ہیں تو دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوڑھا آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
اور جوان لڑکے نے پوچھا تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ فرق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں، اور حدیث میں دوسری جگہ آتا بھی ہے کہ ایک کے متعلق ڈر اس بات کا تھا کہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا اور خام کا اپنا روزہ برباد کر لے گا، اور دوسرے کے متعلق کہ عمر گزری ہے اس تعلق میں اپنے آپ کو سنبھال لے گا، تو یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر تیسرا سبب جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو جس چیز سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وَمِنْهَا الْعَادَاتُ وَالْمَأْلُوفَاتُ، اللفہ دو چیزوں میں جوڑ پیدا کر دینا، لإیلاف قریش، اللہ نے قریش کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، معلوف کر دیا، اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دو سفر، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں وہ کرتے ہیں، اس سفر پہ انہیں گرانی نہیں ہوتی، سفر ان کی طبیعت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ جو معلوف چیزیں ہیں نا، چونکہ انسان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فإن من اکثر ملاصبۃ بشیء، تو آدمی جس چیز کے ساتھ عام طور پہ الجھا رہتا ہے اس کو اس چیز سے تعلق ہوتا ہے، وتمکن من لوح نفسہ، اور اس کے دل کی تختی پر یہ جو چیزیں جم جاتی ہیں، من الہیئات والاشکال، جو صورتیں ایسی جم جاتی ہیں، شکلیں ایسی جم جاتی ہیں، مال الیہ کثیر من خواطرہ، تو اس کی سوچ عام طور پر اس دائرے میں گھومتی رہتی ہے۔ ایک آدمی ایک تصویر بہت زیادہ دیکھتا ہے تو اس انسان کی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس تصویر سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دن رات ایک پروگرام ٹی وی کا دیکھتا ہے، اس انسان کو عالم بیداری میں بھی ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، یعنی ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ کیا چیز ہے۔ اب ایک آدمی صبح و شام پرائم منسٹر کو دیکھتا ہے، نواز شریف صاحب، تو اس کے لیے ہمیں آپ کو نواز شریف کی تصویر ذہن میں لانے میں ممکن ہے، کچھ دیکھو تو اس کے لیے ایک لمحہ نہیں لگے گا، فوراً تصویر ذہن میں آ جائے گی۔ تو انسان کی جو معلوفات ہوتی ہیں، جن چیزوں سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کا بار بار خیال آنا یہ ایک فطری سی بات ہے۔ لوگوں کو چائے کہتے ہیں، کراچی والے چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو کوئی چائے جو پیتا ہے، جس کو چائے کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ صبح و شام چائے کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ چائے کہیں سے مل جائے تو اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ ایک آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ صبح و شام سگریٹ تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنی عادت پڑ جاتی ہے سگریٹ کی کہ ان کو دیکھا کرو جب یہ روزہ رکھتے ہیں نا تو ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے کہ روزے کو افطار کرتے ہیں تو اسی طرح کہ اس چائے کو، اس کو، سگریٹ کو پیتے ہیں، پھر ان کا روزہ افطار ہوتا ہے، اور روزہ افطار کرتے ہی سگریٹ پینا لازمی ہے۔ نماز بعد میں پڑھیں گے، سگریٹ پہلے پیئیں گے، بجفس کیے کہ اس کو اس چیز سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو جو آدمی جس چیز کا پابند ہے، ایک آدمی کو معاذ اللہ شراب کی لت لگ جائے اور شراب پینے لگے، اس آدمی کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے۔ غالب نے کیا کہا، ان کا گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے، کہ ابھی رہنے دو یہ چیزیں میرے آگے، اگر میں پی نہیں سکتا تو نہ صحیح، مگر ذرا چیزیں پاس رہیں تو بڑی چیز ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا کتاب حدیث پہ، کیا نام ہے، سنن کبریٰ، امام بہقی رحمۃ اللہ کی، اسے پڑھنے کا بہت تھا کہ کسی طرح یہ کتاب مل جائے اسے پڑھ لیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ کی کتاب اب کہاں سے ملے، بڑا مشکل تھا اس زمانے میں، کلمی نسخے ہوتے تھے، نابینا ہو گئے، اور کسی نے لا کے سنن کبریٰ پیش کی تو بار بار اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں حدیث کے ساتھ تعلق کیسا ہے، حدیث سے کیا تعلق ہے، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کا خیال بار بار آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی ساری مصروفیات کے باوجود مدینہ منورہ میں ایک گھر میں جاتے تھے، ایک خاتون تھی، وہ کہتی ہیں ہمارے یہاں امیر المومنین آتے تھے پانی پینے کے لیے، بس بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے لاؤ وہ پیالہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، تو ہم وہ پیالہ انہیں پیش کر دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، تو نتیجہ یہ کہ اس میں پانی پیتے تھے۔ ایک دن تشریف لائے تو مجھ سے کہا لاؤ بھائی کوئی چیز پینے کے لیے، تو میں نے کہا حضرت وہ تمہارے یہاں چوری ہو گئی، تو فرمایا کہ کیا ہوا، میں نے کہا کہ کچھ نہیں، وہ جو چور آیا ہے وہ پیالہ لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عمر رضی اللہ عنہ ہنسے اور نعمت سارق، بہت ہی عقل مند چور تھا،
کیا اچھی چیز چوری، مطلب یہ کہ اس نے چوری میں بھی اور کوئی چیز نہیں دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ لے کے چلا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو ان چیزوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے آپ لوگ دیکھیں گے جن کا دل جب نرم پڑ جاتا ہے نا، ایک عمر ہوتی ہے آدمی اس میں اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے، پھر آہستہ 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 عمر کے ساتھ ساتھ وہ ضبط کے بندھن کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نام لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں وہ ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح کا ارتباط حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت گویا اس تصور میں کھویا رہتا ہے کہ وہاں یہ چیز تھی، وہاں یہ چیز تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عادات ہیں اور معلوفات ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی عجیب چیز ہے جو انسان اگر دھیان کرے تو کئی لوگ جو حساس طبیعت کے ہوتے ہیں ان پر یہ چیز بہت غالب آتی۔ جو بچے میدانی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، لاہور، کراچی، پنجاب، ان کو کبھی سفر کرنا پڑ جائے پہاڑی علاقوں کا، پشاور جانا پڑ جائے، عذاب ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مصیبت ہے۔ اور اگر بچے جو پیدا ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، جیسے مری ہے، جیسے پشاور، سرحد کے علاقے یہ ادھر کے، اور ان بچوں کو پنجاب میں آنا ان کے لیے مصیبت ہے، دونوں کو اپنے علاقوں میں سفر کرنا پڑ جائے تو چونکہ پیدا ہوا ہے میدانی علاقے میں، اب لاہور سے کراچی چلا جائے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ادھر پشاور کا راستہ تھوڑا ہے مگر اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ آدمی پر ان اثرات کا مرتب ہونا ہوتا ہے، اور بظاہر اس کی کوئی دلیل نہیں، بظاہر کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دو چار آدمی ہو تو چلو کوئی کہے کہ اس کو وہم ہو گیا ہوگا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو پٹھان بچہ آرام سے چڑھ جائے گا، پنجابی نہیں چڑھ سکتا، اور پیدل چلنا ہے تو پٹھان کے لیے اس کے لیے پہاڑ سے نسبتاً پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور آدمی اگر پہاڑی زمینی علاقوں میں پیدا ہو اس کے لیے واک کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، وہ آرام سے پیدل چل لیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت اور طبیعت میں ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جس چیز سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اس انسان کو اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھی چیزوں سے تعلق رکھے گا تو اچھے خیالات آئیں گے، غلط چیزوں سے تعلق رکھے گا تو غلط خیالات آئیں گے، اور یہ جو چیزیں انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں بسا اوقات اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی۔ اس کی کیا مثال ہے؟ بہت مثالیں۔ مدینہ منورہ میں کبوتر اب بھی ہوتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بقی کے پاس، قبرستان کے پاس کبوتروں کے ڈار ہوتے ہیں، پورے اڑتے ہیں، آتے ہیں، لوگ خاص طور پہ دانہ ان کے لیے ڈالتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، اور یہ مدت سے چلے آتے ہیں۔ عثمانیوں کے دور میں پوری بلڈنگز ایسی تھی جہاں یہ کبوتر چلے جاتے تھے، اور رات کو بسیرا کرتے تھے، صبح پھر واپس آ جاتے تھے۔ اور اہل مدینہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو بچہ بولتا نہیں نا پیدائش کے بعد، ان کبوتروں کے اسے انڈے 3-4 دن کھلاؤ تو بولنے لگتا ہے۔ اہل مدینہ میں یہ بات اتنی مشہور تھی کہ جو بچہ نہیں بولتا تھا اسے انڈے کھلاتے تھے، بولنے لگ جاتا تھا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ یا تو پھر کوئی ریسرچ کرے کہ ان کبوتروں میں کیا خاص چیز ایسی پائی جاتی ہے سائنٹیفکلی جو اس کے لیے مرض کا کام دیتی ہے، یا تو پھر اتنے کوئی ریسرچ کرے۔ لیکن یہ کہ وہاں قدیم زمانے سے مشہور تھا، اور قوموں میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آتی ہیں، اور اب سائنٹسٹ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فلاں چیز پائی جاتی ہے جو فلاں بیماری کے کام آتی ہے، لہٰذا اس علاقے میں پائی جاتی ہے، اور ٹھیک ہے، یہ تو سائنٹیفک ریسرچ ہے نا۔ ورنہ لوگوں نے اپنے طور پہ بہت سی چیزیں جو ایسے بنا رکھی ہیں اس میں حقیقت بھی بسا اوقات مل جاتی ہے اور بسا اوقات نہیں بھی ملتی۔ تو اس لیے جس انسان کو جس چیز سے تعلق ہے وہ انسان اس سے، موسیقی سے روح کو تعلق، اس لیے جن لوگوں بچوں میں یہ پائی جاتی ہے نا، ان کے شعور سے بھی پہلے سو رہا ہے، گانا لگا دیں تو اس بچے کے پاؤں ہلنے لگتے ہیں،
ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اس کی روح کو اس چیز کے ساتھ ایک درجے کی مناسبت ہو جاتی ہے۔ طبیعی چیزیں، اس کا کچھ نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب شاعری جو ہے، اچھی آواز جو ہے، یہ شاعری خود موسیقی ہی کی طرح کی ایک چیز ہے کہ ہر شعر اور ہر مصرع اس کا وزن پہ آتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ان پڑھ آدمی ہے اور شعر وزن سے گرا اور اس نے کہا کہ یہ شعر وزن سے گر گیا ہے، اس کا وزن لگاؤ کیا ہے۔ اب اس کو کوئی پوچھے تمہیں کیسے پتا ہے؟ بس اس کی طبیعت میں خدا نے ایک میزان، ایک ترازو رکھا ہو، خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آ گئے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ عقبہ کی پہلی بیعت جس میں 6-7 آدمی گئے تھے عورتیں، اس میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے۔ سعد پڑھے لکھے تھے اور بہت تھوڑے لوگ تھے ان انصاریوں میں پڑھے لکھے بھی، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھے لکھے آدمی تھے اور شعر کہتے تھے بہت عمدہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں حدیبیہ کے عمرے میں، جو 7 ہجری میں ہوا ہے، 6 میں تو واپسی ہو گئی تھی، 7 میں جب گئے ہیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے شعر پڑھنے شروع کیے۔ ان کا خلو بنی الکفار عن سبیل، کافروں رستہ چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج، اور یہ ساری چیزیں وہ شعر پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ، اللہ کا گھر اور شعر کیا کرتے ہو؟ اصل تو انہوں نے یہ گویا فرمایا کہ یہ کیا ظلم مچ رہا ہے، حرم میں شعر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ چھوڑ دے عمر، نہ کہہ، تمہیں پتہ نہیں اس کے اشعار جو ہے نا، یہ تیروں سے زیادہ آج مکہ کے کافروں کو چبھ رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ یہ قول لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وغیرہ وغیرہ، یہ سارے تو وہ انہوں نے جو کہا، تو اس زور سے صحابہ کرام سے 1,500-2,000 آدمی تھے، جب انہوں نے یہ پڑھنے شروع کیے یہ چیزیں، تو مکہ کی بالکل پہاڑ گونج اٹھے اور کافروں تک آواز پہنچی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اتنے زبردست شاعر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ شعر سناؤ، ان کا اللہ کے رسول نہ، بلکہ آپ نے فرمایا اترو سواری سے اور اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے شعر پڑھو۔ اونٹوں کو جو شعر پڑھے جاتے تھے، اونٹ بدک جاتے تھے، بھاگنے لگتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک دن شعر پڑھے تھے۔ جب اونٹ زیادہ بھاگنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سواریاں جو ہیں، جو آج قافلے میں عورتیں بھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کی زبان میں انہیں سمجھایا، اور آپ نے عبداللہ شیشوں کو نہ توڑ دینا، مطلب یہ کہ عورتیں شیشوں کی طرح نازک ہوتی ہیں، تم جو اتنی اشعار پڑھ کے اونٹوں کو بھگا رہے ہو تو کسی عورت کو چوٹ لگ جائے گی، کوئی گر سکتی ہے، یا ہڈیاں نازک ہوتی ہیں اس پہ اثر ہوتا ہے، یا طبیعت پہ اثر ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایک دن کہ شعر پڑھو، کہ اللہ کے رسول مدت ہوئی، اب تو سواریوں کو چلانا میں نے چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسمع واقع سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ان کی بات مانو، اترو نیچے۔ وہ اترے اور انہوں نے شعر پڑھنے شروع کیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھا گزرتے ہوئے تو بھاگے اور کہتے کہ عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ ادھر آؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اتنے لوگ جو مجھے بلا رہے ہیں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہوگا، تو ہی وغیرہ مجھے کسی نے کیا وجہ، تو میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ تم میں واقعی یہ بات ہے کہ تم جس چیز کے متعلق جب چاہو شعر کہتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ہے، مگر کہو شعر۔ تو عبداللہ نے بیٹھے بیٹھے شعر پڑھنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ دیکھو اتنا قادر الکلام ہے کہ جس موضوع پر جس وقت چاہے شعر پڑھ سکتا ہے۔ اب چیز کیا تھی؟ شاعری سے حد درجہ تعلق تھا۔ ابن رواحہ کے جنتی ہونے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ غزوہ معتہ میں شہادت ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور میں امیر مقرر کر رہا ہوں جعفر کو، اور جعفر شہید ہو گئے تو زید کو، اور زید شہید ہو گئے تو عبداللہ کو، اور عبداللہ شہید ہو گئے تو پھر تم جس کو چاہو منتخب کر لینا۔ اور کئی 100 میل شام میں جنگ ہو رہی تھی، اور مدینہ منورہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحے کی بات بتا رہے تھے، اور آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے اور جھنڈا زید نے لے لیا، پھر آپ نے فرمایا زید شہید ہو گئے اور جھنڈا عبداللہ نے لے لیا، اور پھر آپ نے فرمایا عبداللہ شہید ہو گئے اور اب مسلمان جھنڈے کے لیے طلع۔ یہ ساری چیزیں آپ بتاتے رہے۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ عمر رضی اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ تم پر رحم کرے عبداللہ، سیدنا عمر رضی اللہ کا وجب جنت ضروری ہو گئی تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا حضور نے تو رحمت کی دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی دعا دے دیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہ شہید ہو جائے گا، میرا تجربہ ہے، تم نے ضرور اب شہید ہو جانا ہے۔ اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے، ایک ہوتا پہاڑ سے گر پڑے، چوٹیں آ گئیں، حالت ان کی بیماری کی وجہ سے کافی دگرگوں ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیادت کے لیے، اور انہیں اتنی تکلیف میں دے کے آپ نے کہا اللہ اگر اس بیماری میں عبداللہ کا انتقال ہے تو اللہ اسے آسان کر دے، اور اللہ اگر ایسے نہیں ہے اور اس نے جینا ہے تو اس کی عمر زیادہ کر دے، اس بیماری کو ہٹا دے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے آنکھیں کھولی، غشی بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اور ان کی بہن تھیں اور والدہ تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں بھائی کی تعریف میں، واہ جب ہائے ہمارا پہاڑ جیسا، ہمارا بھائی اتنا اچھا اتنا اچھا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو منع کیا، ان کا ماں یہ نہ کہے، میں جب بھی بے ہوش ہوتا ہوں اللہ کے فرشتے گرز اٹھائے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں تم ایسی ہی ہو جیسی یہ عورتیں کہہ رہی ہیں، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں ایسا ہی ہوں تو قمعونی اتنا ماریں گے کہ میرا وجود مٹا دیں گے، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، مت ایسے کہیے جو میں نہیں۔ اس لیے انسان جو کچھ بولتا ہے نا اور زبان سے جو بات نکالتا ہے اس کا بڑا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو ابن رواحہ کو شاعری سے طبی مناسبت ہے بس، موسیقی سے بعضوں کو طبی مناسبت ہے، شاعری سے مناسبت ہوتی ہے، شعر وزن سے گرا اور اسے کہا جی وزن خراب ہو گیا، اب نہیں پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات اب دیکھیں پٹھانوں کے بچوں کو، پنجابیوں کے بچوں کو، یہ بچے شاعری کر رہے ہوتے ہیں، ایسا وہ عمدہ گا رہا ہوتا ہے، ماہیے گا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں موسیقی ہوتی کیا چیز، اگر گاتا ہے تو ایسے کہ وہ محفل کو لوٹ لے۔ یہ سب چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو انسان کے دل اور طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، اس کے متعلق پھر وہ سوچتا رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، انسان کے خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان النفس الناطقہ فی بعض الاوقات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تنفلت من اثر البہیمہ، کہ اس انسان کی طبیعت پر وحشی پنا، جانور پنا غالب ہوتا ہے، فتختطف، تو ہوتا یہ ہے کہ اسے اچک لیتی ہے ملائے اعلیٰ کی کوئی چیز، ما یسر لہا من ہیئت النورانیہ، انوار اور برکات اس کو اچک لیتے ہیں، فتکون تارۃ من باب الانس والطمانیہ، اور اس انسان کو طمانیت نصیب ہو جاتی ہے، وتارۃ من باب العزم علی الفعل، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کی برکت سے طے کر دیتا ہے کہ یہ کام کرے گا۔ یہ پانچواں سبب، اور چھٹا سبب فرماتے ہیں ان بعض النفوس الخسیسہ، اور بعض ایسی کمینی طبیعتیں ہوتی ہیں تتاثر من الشیاطین، کہ وہ شیاطین سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور پھر تنصبغ، وہ رنگی جاتی ہیں، بعض صبغہم، ان کے بعض ایسے رنگ ہوتے ہیں اس پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر پہلی رہی صحیح کسر بھی دور ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خیالات کے دو سبب بیان کیے ہیں، ایک ہی سبب لیکن ایک اس کا پازیٹیو سائڈ ہے اور ایک اس کی نیگیٹو سائڈ۔ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کی طبیعت ہوتا حیوان پن ہے، ہوتا گناہوں کا غلبہ ہے، ہوتا خدا کی نافرمانی کا غلبہ ہے اس پہ، مگر اللہ کے کسی ایسے بندے کی صحبت میں چلا جاتا ہے کہ وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تو اس صحبت میں اللہ کے جو فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے اثرات اس پر پڑ جاتے ہیں،
اور فرشتوں کے اثرات پڑنے کی وجہ سے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ ہوتا نیک آدمی ہے لیکن کبھی کبھی کسی بری مجلس میں چلا جاتا ہے اور وہاں شیطانی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ان حرکتوں میں پھنس کے جو پچھلی زندگی کی نیکیاں وہ بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ دونوں طرح، یعنی یہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بہت قصے ایسے مل جائیں گے، بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی۔ زازان تھا اور وہ گانا گا رہا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرقات میں یہ نقل کیا ہے کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ بغیر موسیقی کے بھی لگتا تھا جس سے موسیقی بج رہی ہے اور وہ گانا گا رہا، اس کی آواز ہی ایسی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے اور فرمایا یہ کون گا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت فلاں گا رہا ہے۔ فرمایا کاش اس کی آواز اللہ کی تلاوت میں لگ جاتی، خدا کی کتاب پڑھتا، اتنی خوبصورت آواز۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزر گئے۔ اسی کسی نے جا کے بتایا کہ تمہارے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے۔ وہ قبولیت کی کوئی گھڑی تھی، وہ آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا حضرت نہیں گاؤں گا، بس قرآن پڑھوں گا۔ پھر اس سے قرآن پڑھا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ محدثین کے ہاں یہ اصطلاح ہے کہ کون لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، کون لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ خاص طور پہ جب کوفہ کے علم کی جہاں بحث آتی ہے کہ کوفہ میں کتنا علم تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم سب سے زیادہ تھا۔ اقضاہم علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قضا کا ماہر علی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں مدینہ منورہ، میں مدینہ شہر ہوں علم کا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دروازہ ہے۔ اس حدیث پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس پہ نقد کیا، تنقید کیا، لیکن شاید کہ اس کے رد میں، اس کے جواب میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ خود شیخ ہوتے تو رجوع فرما لیتے کہ ان کی تنقید درست نہیں ہے۔ ان میں ذرا سی یہ بات تھی نا، یعنی اہل تشیع سے جو ان کا رد لکھتے تھے تو بعض اوقات حد سے بھی بڑھ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ تنقید کی ہے، مگر بہت کچھ امت نے اس کے جواب میں لکھا ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ علم امت تک نہیں پہنچا۔ مسئلہ ہو گیا یہ، چنانچہ مسلم کے مقدمے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب لایا جاتا تھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان صفحات کو دیکھتے تھے پھر کاٹ دیتے تھے، پھر صفحہ دیکھتے تھے پھر کہتے تھے افسوس کتنا علم ضائع کر دیا لوگوں نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم میں جھوٹ ملا دیا گیا ہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا ہے محدثین نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف وہ روایات قبول کی جائیں گی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اتنے سچے لوگ تھے کہ جو کچھ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں بغیر کم و کاست کے، بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے۔ تو محدثین نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا اعتبار ہے کیونکہ وہ کوفہ میں زیادہ تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں رہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ جن چیزوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے تین خلفاء کرتے رہے، وہاں آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے چوتھے خلیفہ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ مدینہ منورہ میں رہے ہی نہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں ہر سال تشریف لے جاتے تھے محرم میں، عبدالرزاق کی مصنف میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جاتے تھے اور احد والوں کو سلام کرتے تھے۔ وہابیت کا اثر بہت زیادہ ہے نا، اس لیے جو لوگ اس کے شکار ہیں نا وہ ان چیزوں کو بہت چھپاتے ہیں، مگر کب تک چھپی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احد جاتے تھے اور احد جا کے سلام کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہر سال جاتے تھے۔ پھر اسی سنت کی اتباع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنا گئے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، پھر انہوں نے جواب سنا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ تم بولے؟ کہ حضرت میں تو نہیں بولا۔ انہوں نے کہا پھر یہ احد والوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس حد تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا
روحانیت اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے. ان تینوں کا ذکر ہے. ایک مثال دے رہے ہیں. اب آگے آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں جاتے تھے. آدمی سوچتا نہیں تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ بڑی عقل مندی کا انہوں نے فیصلہ کیا. وہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے نا امت کے حالات نہیں رہے ایسے، اور اب اگر لڑائی کہیں ہوگی تو مدینہ منورہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے. انہوں نے دارالحکومت ہی بدل، دارالخلافہ ہی بدل دیا. خلافت چلی گئی کوفہ، اور کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد پہلے سے تیار تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو جو چیز انہوں نے پوچھی ہے، حتیٰ کہ ایک دن امتحان لیا، وہ بہت مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں علماء تم سے، اور علماء سے پوچھے. انہوں نے جو سوال پوچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحیح جواب پایا. بڑے خوش ہوئے، اثر تک پوچھتے رہے اور لوگ اٹھ کے جوابات دیتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تم سب کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ. راوی کہتا ہے 4000 علماء اس دن کوفہ کی مسجد میں تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ اس کے قبر کو، ابن مسعود کی قبر کو علم سے ایسے ہی بھر دے، نور سے، جیسے اس نے کوفہ کو علم سے بھر دی. یہ ہے بنیاد کہ وہ کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم ہے، اگر وہ وہاں سے آئے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے، تو یہ لوگ سچے تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. تو زازان وہ پڑھ رہا تھا، وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پسند آ گیا، اس کی حالت ہی بدل گئی، اور وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب یا ان کی شاگردوں میں شامل ہو گیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے ان کے بچپن کا. ڈاکوؤں کو ان کی وجہ سے توبہ نصیب ہو گئی. بہت چیزیں ایسی ہیں کہ کس کو کس کی وجہ سے توبہ نصیب ہو گئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کبھی کبھی ہوا کرتا ہے کہ انسان کا نفس وہ گناہگار ہوتا ہے، مگر برکات، فرشتوں کے ساتھ رہنا، یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بالکل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک ہوتا ہے اور شیطانوں کی مجلس میں چلا جاتا ہے، کوئی چیز اسے اچھی لگتی ہے بس اس میں وہ گم ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کام سے، پھر اس انسان کی حالت بدل جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے، روزہ چلا جاتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق چلا جاتا ہے، پھر وہ شیطانیت جو ہے اس انسان پر غالب آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں اس وقت جب انسان میں کبھی کبھی غرور پیدا ہو جاتا ہے معاذ اللہ، اور کبھی کبھی خود اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ اللہ کے انعامات کو نہیں دیکھتا کہ مجھ پر خدا کے کتنے انعامات. بہت سی چیزیں ہیں جو خدا کے انعامات ہیں مگر ہم لوگ غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، دن میں 10 فون آ رہے ہیں، یہ سنا آپ کی طبیعت خراب، سنا آپ کو سر، سنا آپ ہاسپٹل دیکھ، کیا ہو گیا؟ یہ خدا کی تھوڑی رحمت کہ دوستوں کو اتنی محبت ہے کہ فون کر کے پوچھتے ہیں. اور اگر کوئی بھی نہ پوچھے، سارے شہر کو پتا چل جائے اور کوئی بھی نہ فون آئے، کوئی پوچھے ہی نہیں، تو انسان کو تباً رنج ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو آدمی سوچے ان چیزوں کو کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں مجھ پہ. کوئی مجھے یاد کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ اللہ کے احسانات نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ تعلق ہے تو ہی تو. حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار اختلافات تو اپنی جگہ، لیکن سنا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اللہ شفا دے، کیا ہو گیا؟ دشمن بھی تعزیت کے لیے آ جاتے کہ اوہو آپ کے بھائی بہن فلاں کا انتقال ہو گیا. کہتا ہے چھوڑو، اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ اس موقع پہ جانا چاہیے. اللہ کے کیسے کیسے انعامات ہوتے ہیں آدمی کے ساتھ، مگر انسان سوچتا نہیں ہے کہ خدا کے انعامات مجھ پر کیسے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دونوں طرح ہو جاتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے اور یوں بھی ہو جاتا ہے. وعلم، اور آخر پہ فرماتے ہیں یاد رکھو ان المنامات، کہ یہ جو خوابوں کا معاملہ ہے نا، بات تو چل رہی تھی خیالات کی، خیال سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً آ گئے خواب کی طرف. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سوچ نہیں سکتا. یہ ہے بات یہاں سمجھنے. سوچ رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، 10 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں،
کہتا ہے کھانا پکا دیں، دال پک جائے، ہنڈیا پک جائے، یہ پک جائے، اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا ہے بھی آفس جانا ہے، کتنا وقت ہو گیا، اچھا یہ بچہ رو رہا ہے، اچھا ادھر ہے ادھر ہے. پوری طرح نفس انسانی کو استغراق ہر موقع پہ حاصل نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، جیسے فرض کر لیں کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اب سین ایسا آ گیا ہے کہ بالکل وہ ایج پہ کرسی کے آ جاتا ہے کہ لو اب چھکا لگنے لگا ہے، لو اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اس وقت اس کو ایسا استغراق ہو جاتا ہے خیال میں کہ اس وقت کوئی کچھ ہوتا رہے، یہ کہتا ہے ایک لمحہ یہ گزرے ہونے کیا لگا. یہ استغراق ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا. عمومی طور پہ انسان جب بھی سوچ رہا ہوتا ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ بہت مرتبہ دیکھیں، خود آپ اپنے آپ پہ بھی غور کریں، دوسروں پر بھی، کہ بات اس سے ہو رہی ہے، بچہ گزرا، اچھا بھی یہ کام کر لینا، اب ہاں جی آپ یہ بات کر رہے تھے. افسر ہوتا ہے، فون بجا اس کو سن رہا ہے، کوئی سین آ گیا اس کو دیکھ، ادھر بھی کا ادھر. تو نفس انسانی پوری طرح متوجہ ہو جائے کم ہوتا ہے. جب سو جاتا ہے تو سونے میں شدید گہری نیند میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، پھر کچھ نہیں دیکھتا. ایک استثناء ہے کہ اللہ کچھ دکھانا چاہے، اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے تو وہ کر دے. باقی شدید گہری نیند جب ہوتی ہے تو کوئی خواب بھی نہیں آتا. ایسا آتا ہے، نفس قبول نہیں کرتا، بھول جاتا ہے. جب نیند ہوتی ہے ہلکی تو دماغ اب سوچ رہا ہے. پہلی حالت میں دماغ سوچ رہا ہے، جواب دینا ہے، بیدار ہے، چکنا ہے، وہی بچہ گزرا ہے، اچھا یہ کام کرتا ہے، اچھا یہ آ رہا ہے، اچھا یہ فون بج رہا ہے. نفس انسانی کامل استغراق میں نہیں کیا، پوری طرح ڈوب نہیں گیا. ڈوبتا ہے کب؟ وہ جو گیند کی بات بتائی، گہری شدید گہری نیند میں چلا جائے تو نفس انسانی پاگل اندھا ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا، نیند اتنی شدید آ رہی. نفس انسان دماغ سوچ رہا ہے، جب بیدار ہے اس وقت بھی، جب گہری نیند میں اس وقت بھی. جب نیند ہلکی ہوتی ہے تو انسان کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی. اس سوچ کے وقت وہ جو خیال ہے وہ شکل کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، اور یہ ہے خواب. بس اتنی بات. جب نیند گہری نہیں ہوتی اتنی شدید تو جو خیالات ہوتے ہیں دماغ اس وقت بھی سوچ رہا ہوتا ہے. انسان کا دماغ فارغ نہیں ہوتا. وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ اتنے دھیان سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہی سوچتا اگر بیداری میں تو سوچ تو لیتا، شکلیں سامنے نہ آتی. اب وہ سوچ رہا ہے، بیداری نہیں ہے تو سوچ بھی رہا ہے دماغ، اور شکل بھی سامنے آ گئی. مثلا سوچ رہا ہے عالم بیداری میں کہ ابھی گھر جاتا ہوں اور بچوں سے کہوں گا کہ کھانا لگاؤ. اب یہی چیز نیند میں اگر دماغ میں آ گئی نا کہ ابھی اٹھتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں، تو بچے بھی نظر آ جائیں گے، کھانا بھی نظر آ جائے گا کہ یہ سب کچھ ہے. اس میں استثناء، ایکسیپشن 3 صورتوں میں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ خود کچھ دکھانا چاہے، کوئی ایسا اچھا خواب جس میں اسے بتانا ہو کہ تمہارے ساتھ یا خدا کی طرف سے کوئی بشارت ہو، یا شیطان اس میں کوئی حالت، کوئی خراب چیز دکھانا چاہے، وہ ہو جاتی ہے. یا تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہی خیالات ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنامات، اور یہ خواب ہوتے ہیں، ان کا معاملہ تو ایسی ہے جیسے تمہارے خیالات ہیں. غیر انہا تتجرد لها النفس، بس اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کا نفس فارغ نہیں ہوتا جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں عالم بیداری میں، اور نفس فارغ ہو جاتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. تو بیداری میں تو صرف تصور ہوتا ہے، سونے کی صورت میں تصور کے ساتھ ساتھ تصویر بھی آ جاتی ہے. فتتشبع علی صورا وحیاتہا، تو وہ کیا کرتے ہیں اس وقت نفس جب تنہا ہو جاتا ہے تو جو آپ سوچ رہے تھے خواب کا وہ دماغ کی وہ سوچ، اس کی صورت بھی سامنے آ جاتی ہے. وقال محمد ابن سیرین، اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. حدیث النفس، جو آدمی نے سوچا ہے وہ دیکھ لے. یہ وہی چیز ہے کہ جو سوچتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. فقط مجرد سوچ تھی کہ میں
ایک کھیل کھیل رہا ہوں، نیند ہلکی ہوئی تو خواب، وہ دماغ ابھی تک اس کھیل میں ہی ہے نا، اس کو سوچے گا۔ اسی لیے رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں جب ترقی کی تھی تو وہ کہانیاں مختلف لکھتے تھے، ادیب جو تھے وہ رات کو سونے سے پہلے کی کہانیاں مختلف لکھتے تھے۔ وہ پورا ادب ہے کہ وہ رات کو بچے کو یہ کہانی سناؤ، یہ کہانی سناؤ، اس لیے کہ وہ اس بات تک پہنچے ہوئے تھے کہ اس کا دماغ سوچتا رہے گا انہی چیزوں کو۔ تو اگر ڈرانی کہانی کوئی سنا دی نا ڈر والی، تو اس بچے نے رات کو ڈر جانا ہے، خواب میں بھی شکلیں نظر آئیں گی۔ تو کوئی ایسی چیز سناؤ جس سے بچہ اطمینان کی نیند سوتا رہے۔ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، رات کو جو فلم دیکھتے ہیں نا، خواب میں بھی ویسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لو یہ چڑیل آ گئی اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ وہ روح اس کے اثرات کو جذب کر لیتی ہے تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسرے انہوں نے کہا وہ تخویف الشیطان، اور شیطان جو ہے وہ بھی چیزیں دکھاتا ہے، وہ بشرا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے بھی خوشخبری ہوتی ہے۔ یہ تین چیزوں کو تو تم چھوڑ دو، باقی جو خیالات ہیں وہ خواب میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو خیالات کی بات ہو رہی تھی کہ خیال نفس انسانی میں کیسے پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کی تشریح کی، پھر خواب سے، خیال سے خواب کی طرف بھی چلے گئے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی خیالات ہی کی ایک قسم ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے جب دکھائی جاتی ہیں تو خدا اسے الگ کر لیتا ہے۔ انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے بیداری، اس میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے انسان۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں کیسے انسان آئیں گے، اور اس میں ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ لا یعیش علی بصیرہ ولا یموت علی بصیرہ، زندگی بھی شعور کے ساتھ بسر نہیں کرتا اور موت بھی شعور کے ساتھ نہیں آتی۔ ایسے نکمے لوگ پیدا ہو جائیں گے جنہوں نے زندگی بھی عقل سے نہ گزاری، موت بھی عقل پہ نہ آئی، شعور ہی بیدار نہیں۔ بصیرت ہو نا، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ اس کائنات میں سیکھنے کی چیزیں ہیں بہت، ایک ایک قدم پہ آدمی سیکھتا ہے۔ 20 سال پہلے اس کے احوال کیا تھے، آج 20 سال بعد اس خاندان کو کیا ہو گیا ہے، میں پہلے کیسا تھا، میں اب کیسا ہو رہا ہوں، کیا چیز زندگی میں تبدیلی لا رہی ہے، کس چیز نے اچھائی کی طرف، کون سی چیز برائی کی طرف، کس مقام پہ میں نے کیا سٹیپ اٹھایا تھا، میں کیسے اس میں الجھ گیا تھا، کیا ہو گیا تھا۔ یہ ہیں جو لوگ دل کی آنکھوں کو کھول کے جیتے ہیں، اور موت آتی ہے تو موت کے وقت بھی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، پتہ ہے اب چند دن میں مرنا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، موت بھی ایسی ہی آتی۔ اور اندھا اگر زندگی میں جیے، پتہ ہی نہ ہو میں نے کدھر زندگی گزاری، وقت کدھر لگاتا رہا، پیسہ کہاں سے کمایا تھا، خرچ کہاں ہو گیا تھا، علم کہاں سے سیکھا تھا، اس علم پہ عمل کیا ہوا تھا، موت بھی ایسے ہی آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی اس طرح ہے جیسے اونٹ کے گلے میں رسہ پڑا ہوا، تو فرمایا وہ چرتا رہتا ہے گھوڑا، گھوڑے کے گلے میں رسہ پڑا ہوا، فرمایا گھوڑا چرتا رہتا ہے، جب آخری کنارے پہ پہنچتا ہے تو اسے کھنچ لگتی ہے رسی کی، تو سنبھل جاتا ہے کہ اوہو میری حد ختم ہو گئی، پھر پیچھے لوٹتا ہے۔ انسان خدا کی نافرمانی ایک حد تک ہی کرتا ہے، پھر بیماری آ گئی، پھر پکڑا گیا، پھر پریشان ہو گیا، پھر اور چیزیں پیش آ گئیں، تو مومن آدمی لوٹ آتا ہے، کہتا ہے نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ سزا مل رہی۔ اور منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھجور جیسے درخت ہوتا ہے، تناور لمبا درخت، اور ایک دم سے زمین پہ آ کے گر جاتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ آپ نے دوسری روایت میں فرمایا، آپ نے فرمایا اونٹ جب شرارتیں کرے تو اونٹ اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ اس کا مالک باندھ دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اونٹ بے وقوف کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے باندھا کیوں گیا تھا اور چھوڑا کیوں گیا تھا۔ یہ جو لوگ شعور کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں نا، پھر یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اور جب قوموں کی حالت ایسی ہو جائے
تو پھر ان کے لیڈرز جیسے چاہیں انہیں بے وقوف بناتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جھوٹے وعدوں پہ ہی جیتے رہتے. جو ان سے جتنا زیادہ ٹرکس کرنے کا ماہر ہو اتنے انہیں بے وقوف بنا لیتا ہے. قومی شعور نہیں بیدار ہوتا. وہ قومی شعور اگر بیدار ہو جائے، پریزیڈنٹ بات کر کے تو دیکھے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ذرا کوئی بات ہو، کلنٹن کا واقعہ آپ پڑھیں، امریکہ جیسے خراب معاشرے میں کلنٹن کا ایک عورت سے کتنا تعلق ثابت ہو گیا. ان کا ہٹو جی، صدارت چھوڑو، تم کیسے ایسی حرکتیں کر سکتے ہو. یہ سب کچھ ہوتا ہے اس لیے کہ قوموں میں شعور بیدار ہوتا ہے نا، وگرنہ جو مرضی ہوتا رہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے لوگوں میں سے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنا کہ تم ایسے ہو جاؤ جو لوگ وہ ہیں لا یعیش علی بصیرۃ ولا یموت علی بصیرہ، نہ شعور کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، نہ شعور کے ساتھ موت آتی ہے. اسی لیے اللہ کے بندے جو آنکھوں سے، یہ ایک حالت ہے انسان کی بیداری کی، ایک حالت ہے انسان کی شعور کی، ایک حالت ہے انسان کے خواب کی، ایک حالت ہے انسان کے بے ہوش ہو جانے کی، کہ بے ہوشی میں وہ بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. مثلا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ابھی جو پہاڑ سے گرے ہیں اور فرشتوں کو انہوں نے دیکھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پر عورتیں رونے لگی کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی اور انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ حضرت آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا. ان کو پتا نہیں انتقال ہوا تو میں کیسے واپس آ جاتا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں کسی ایسے جہان میں چلا گیا تھا جہاں پر اللہ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا، ذرہ برابر ان کے چہرے میں نرمی نہیں تھی اور وہ گرز لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے ماریں. تو فرشتوں نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ حساب دے کدھر زندگی گزاری. تو میں بھی سوچ میں تھا کہ کچھ فرشتے اور آ گئے. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، یہ ایسا آدمی ہے کتب فی بطن امہ، اس کی پیدائش سے پہلے جب اس کی تقدیر لکھی گئی کہ والدہ کے جسم کا ایک حصہ تھا تو اس وقت اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے. تو اس لیے اس کے لیے اس وقت سے خدا نے یہ طے فرما دیا تھا اسے چھوڑ دو. تو ہٹ گئے اور پھر جب ہٹے ہیں تو میں نے تمہیں دیکھا اب تم رو رہے ہو مجھ پہ. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایسے بڑے لوگ تھے، ایسی بڑی چیزیں تھیں. اسی لیے یہ حالتیں انسان سوچتا ہے کہ زندگی کیا ہے، نیند کا عالم کیا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے، سوچتا کیا ہے. بے ہوش ہو جائے تو اسے کیا کچھ نظر آتا ہے؟ یہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ خواب بھی نظر نہیں آتا. اور یا یہ کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ دل کی آنکھیں کتنی کھلی ہیں، پتہ کیسے چلے کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیا چیزیں ہیں. اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس زمانے میں. محلے پہ غور کریں، خاندان پہ غور کریں، کون آدمی کہاں تھا، کہاں پہنچ گیا، حالات کیا ہو گئے. اسی شعور کے ساتھ جب لیڈرز سوچتے ہیں تو جو جتنا باشعور ہوتا ہے وہ اتنی دور کی تصویر لا کے قریب میں دکھا دیتا ہے. وہ کہتا ہے 100 سال بعد اس قوم کا یہ حال ہو جانا ہے. یہ دیکھو یہ جو اختیار کر رہے ہو تم راہ، 200 سال کے بعد یہ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، بانگ درا میں ہے، پڑھیے گا اسے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. شکر ہے اس مولوی نے نہیں کہہ دیا، مولوی کہتا تو مارا جاتا سچ. علامہ اقبال کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. قوم نے کامیابی کی راہ ڈھونڈی ہے، اپنی لڑکیوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں. یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یعنی جب آنکھوں سے پردہ اٹھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بچیوں کو انگریزی پڑھا کے تم نے کیا گیا. قوم میں مائیں ختم ہو گئی. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماں نہیں رہی. ماں اگر انگلش پڑھے گی تو اس تہذیب کو زبان کے بعد اپنائے گی جو تہذیب اس زبان کے پیچھے ہے. پڑھ لے لیکن اس تہذیب کو نہ اپنائے تو ایک الگ بات ہے نا. لیکن اتنا شعور کہاں بیدار ہو کہ زبان پڑھنا الگ چیز ہے اور تہذیب کو نہیں اپنانا. تو کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلی نسلیں آئیں گی وہ کیسے پیدا کیا ان کے کریکٹرز کیا ہوں گے، یہ تمہیں پتا چلے گا.
ایک پتہ نہیں اللہ معاف کرے، ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو ایک خاتون تشریف لائیں تو اپنے بچے کی شکایت کرنے لگی کہ بہت باپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بہت بے ادبی کرتا ہے، تو اس کو سمجھائیں۔ ہم نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ باپ کہتا ہے کہ میرا ریفریجریٹر الگ ہے اور اس کا الگ ہے، تو یہ کبھی کبھی باپ کی بوتل اپنے ہاں رکھ لیتا ہے، تو باپ آتا ہے شام کو تو ناراض ہوتا ہے کہ بھی میری کیوں پیتے ہو، اپنی پیو جو اپنے لیے لائے۔ تو یہ پھر بولتا ہے، اسے آپ سمجھائیں۔ اب یہ سمجھانے کی جو بات ہے یہ کس درجے کی ہے، اب شکر ہے کہ مولوی نے نہیں کہہ دیا، ہمارے ساتھ خود ایسی کئی چیزیں پیش آتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ پچھلوں نے کیا کہا تھا، کتنے دانا تھے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان شعور کی بیداری کے ساتھ جب زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے 100 سال بعد یہ ہونا ہے۔ میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں اپنی تقدیر، اپنی چیزوں کو بدلو، وگرنہ امریکن جو پالیسیز بناتے ہیں وہ سن 80 میں کہتے ہیں کہ ریگن نے اپنے امریکہ کی افواج کو پہاڑی علاقوں میں پریکٹس کے لیے بھیج دیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس لیے بھیجا کہ انہیں پتا تھا کہ 10-20 سال کے بعد ایسے علاقوں میں جا کر ہم نے قبضہ کرنا ہے، تو لہذا فوج کو پہلے ہی ٹرین کر دو۔ اگر انہوں نے کیا تو بہت اچھا کیا، اس لیے کہ ان کی پلاننگ تھی 50 سال 100 سال بعد کیا ہونا ہے۔ لیڈرز یہی ہوتے ہیں کہ وہ 100 سال بعد کی تصویر لا کے آج دکھا دیتے ہیں کہ بھی یہ ہونا ہے، اب فیصلہ کر لو۔ تو جو بغیر شعور کے اور بغیر اس کائنات کی تبدیلیوں سے سبق سیکھے زندگی گزارتے ہیں فرد ہے تو وہ قیادت کے لیے نااہل ہے، لیڈر ہے تو وہ بھی قیادت کے لیے نااہل ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خیالات کی بحث کی ہے، باقی چیزیں آئندہ انشاءاللہ۔